میری والدہ غریب گھرانے سے تھیں اور دادی کی رشتہ دار تھیں، جبکہ ابو کھاتے پیتے خوشحال خاندان سے تھے۔ وہ غصے کے تیز تھے، شاید والدہ شروع دن سے ان کو پسند نہ آئی تھیں، تبھی بات بات پر غصہ کرتے۔ اس رویے کو امی نے 2 سال تک برداشت کیا، پیکے گئیں، نہ ہی کسی سے شکایت کی۔ آخر کب تک؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک دن جانے کس بات کا ابو نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ دادی سمجھاتی رہ گئیں اور وہ پھر بھی بیوی پر برسنے لگے، پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ خدا کی کرنی اس دن اچانک میرے نانا جان ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کو اپنی آنکھوں سے پٹتے دیکھ لیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان دنوں میں صرف 5 ماہ کی تھی۔ دودھ پیتی بچی کو ابو نے لے کر نہ جانے دیا تو نانا امی کو لے کر چلے گئے۔ 15 دن بغیر ماں کا دودھ پیے گزر گئے۔ گائے کا دودھ دیا جانے لگا، لیکن میرے معدے نے اسے قبول نہ کیا اور میں بیمار پڑ گئی۔ اتنی بیمار ہوئی کہ جب قریب المرگ ہو گئی تو دادی نے بیٹے کو مجبور کیا کہ تمہیں خدا کا واسطہ جا کر بیوی کو لے آؤ، ورنہ یہ معصوم بچی اسی طرح بلک بلک کر مر جائے گی۔ آخر ابو کا دل پسیجا میری حالت دیکھ کر اپنی انا کی بساط لپیٹ لی اور اٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے سسرال چلے گئے۔ وہاں نانا نے کچھ شرائط رکھ دیں کہ پہلے ہماری نواسی کو لے کر آؤ اور ہمارے حوالے کرو، بچے کا ہم خود علاج کروائیں گے، جب وہ تندرست ہو جائے گی تو راشدہ اور منی کو ہم تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ اس بیان کو ابو نے نانا جان کی نیت کا فطور اور اپنی توہین جانا۔ انہوں نے براہ راست بیوی کو مخاطب کیا کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو بغیر کسی شرط کے ابھی اور اسی وقت چلو، تمہاری لڑکی بیمار ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے، بعد میں تم بھی پچھتاؤ گی۔ امی نے جواب دیا، میں اپنے والد کی رضا اور مرضی کے بغیر ہرگز آپ کے ہمراہ نہ جاؤں گی۔ اپنے بزرگوں کو ہمراہ لائیے، وہ مجھ کو لے جائیں یا پھر میری بچی کو لے آئیں تاکہ میں دیکھوں کہ وہ زندہ بھی ہے یا دھوکے سے آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے جواب کی بیوی سے توقع نہ تھی ابو کو۔ ابو کے غصے کا پارا آسمان پر چلا گیا اور وہ میری ماں کو طلاق دے کر آ گئے۔ گھر واپس آئے تو میں نڈھال تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تب تائی نے رحم کھایا اور مجھے اپنا دودھ پلایا۔ یوں تائی کی مہربانی سے ماں کا دودھ میسر آ گیا اور میری جان بچ گئی۔ 2-3 ماہ تائی کی گود میں رہی، لیکن ان کا اپنا بچہ تھا جو عمر میں مجھ سے صرف 2 ماہ ہی بڑا تھا۔ اپنے بچوں کو پالتی یا مجھے؟ انہوں نے دادی سے کہا کہ تمہاری پوتی کی پرورش میں نہیں کر سکتی، خود پالو اسے یا اس کے لیے کوئی اور ماں کا انتظام کر لو۔ برحال مجھے منت سماجت کے بعد سال بھر کی عمر تک تائی نے اپنا دودھ پلایا، پھر دادی کے حوالے کر دیا۔ اب مجھے ڈبے کا دودھ لگا دیا گیا تھا جو راس آ گیا اور میں صحت مند موٹی تازی ہو گئی۔ لیکن ڈبے کا دودھ ہمارے گاؤں میں دستیاب نہ تھا۔ ایک ملازم کو خاص طور پر شہر بھیج کر دودھ کے ڈبے منگوانے پڑتے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے کھانا پینا سیکھ لیا اور ماں کے بغیر جینا بھی سیکھ گئی۔ دادی کافی عمر رسیدہ تھیں، میری دیکھ بھال اور پرورش ٹھیک طرح سے نہ کر سکتی تھیں، حالانکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ چاچی اور پھوپھی کے بھی اپنے اپنے بچے تھے، ان کو میرے جینے مرنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈولنے لگی۔ والد صاحب ایک اچھے عہدے پر فائز تھے اور وہ شہر میں ہوتے تھے، جبکہ میں گاؤں میں دادی کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن ابو گاؤں آئے تو پھپھو بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ بھائی خدارہ نورین کی خاطر اب دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے پاس رہ سکے، تمہیں گھر بار کا سکھ اور اس کو ماں کا پیار چاہیے۔ اس پر دادی، چاچی، تائی سبھی یک زبان ہو گئیں، اب دوسری شادی کر لو، تبھی تمہاری بیٹی کو سکون مل سکتا ہے۔ والد دباؤ میں آ گئے اور دادی سے کہہ دیا کہ رشتہ ڈھونڈ لیں، کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو مجھے بلا لینا۔ پھوپھی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، اپنے سسرال میں ایک لڑکی پسند کر کے والد کو بلوایا اور لڑکی بھی دکھا دی۔ یہ پھپھو کی ساس کی بھتیجی تھی اور بے حد خوبصورت تھی، امیر گھر کی تھی، اس لیے کچھ مغرور بھی تھی۔ بہرحال ابو نے منظوری دے دی تو دادی اور پھوپھی نے ماریا سے رشتہ طے کر دیا۔ 1 ماہ میں وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ان دنوں میں صرف 2 سال کی تھی جب ماریا ماں بن کر آئی تھی۔ ابو ہفتہ بھر رہے، پھر چھٹی ختم ہو گئی تو انہوں نے ماریا کے ساتھ مجھے اب شہر لے جانا چاہا۔ تب وہ عورت اکھڑ گئی اور مجھ کو دادی کے پاس چھوڑ جانے پر اڑ گئی۔ اس نے میری پرورش سے صاف انکار کر دیا۔ ابو اسے سمجھاتے ہی رہ گئے کہ دوسری شادی انہوں نے میری خاطر ہی کی ہے،
تاکہ ماں کا پیار ملے، مگر سوتیلی ماں اس نقطے کو نہ سمجھیں کیونکہ شادی کے وقت اس کی عمر صرف 17 برس تھی اور 1 ہفتے کی دلہن کو شوہر کی بچی کی نگہداشت قطعاً قبول نہ تھی۔ اب دوسری شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ابو انا پرست اور غصے کے تیز تو تھے ہی، خفگی میں اپنی نئی دلہن کو دادی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے اس لڑکی سے میری شادی کرائی ہے تو اب اس کو سمجھائیں کہ اسے میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے۔ جب اسے یہ سمجھ آئے گی تو میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ ابو تو یہ کہہ کر چلے گئے اور دلہن نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے باپ کی دوسری بیوی بھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ والد کو دوسری شادی کر کے بھی سکون نہ مل سکا۔ بزرگوں نے لڑکی کو بہت سمجھایا مگر وہ کافی ہٹ دھرم نکلی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ بچی پہلے بھی اپنی دادی اور تائی کے ساتھ رہتی تھی، اب بھی وہیں رہے گی، میں اسے نہیں پال سکتی۔ 3 ماہ بعد ابو شہر سے گاؤں آئے تو انہوں نے ماریا کو بھی طلاق دے دی۔ اب میں 3 سال کی تھی، کبھی دادی کے پاس ہوتی، کبھی چچی کی طرف، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک نازک کلی کی مانند میں مرجھا گئی تھی، صحت بھی میری خراب رہنے لگی تھی، ہر دم میں بیمار رہتی تھی، آئے دن بخار رہتا، میں مر مر کر جیتی اور جی جی کر مرتی تھی، جبکہ میری حقیقی والدہ کی کسی اور جگہ شادی نانا نے کروا دی تھی۔ ٹال کے ٹوٹے پتے کی طرح یوں ادھر سے ادھر ڈولتے مجھے 4 برس بیت گئے۔ میں کافی کمزور تھی اور رنگت بھی جلی ہوئی تھی۔ سوکھی سڑی کوئی رشتہ دار ترس کھا کر پیار کر لیتا ورنہ میری روح پیار کو ترستی رہتی تھی۔ جب والد صاحب آئے تو دادی بیمار تھیں اور بستر پر پڑی تھیں۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ میرے مرنے کے دن قریب ہیں، ایک بار اور میری بات مان لو، گھر بسا لو۔ اب نورین بھی بڑی ہو گئی ہے، بے شک آنے والی اسے نہ رکھے، لیکن تمہارا گھر تو بس جائے گا، کب تک یوں ہی اکیلے رہو گے؟ کہہ سن کر رشتہ داروں نے والد صاحب کو شادی پر آمادہ کر لیا۔ سبھی نے سوچ لیا تھا کہ تیسری بار گھر بس رہا ہے تو نورین کا بوجھ سوتیلی ماں پر نہ ڈالیں گے، اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے، کم از کم ابو اپنا گھر تو بسا لیں گے۔ گھر بس گیا، تیسری عورت بیوی بن کر ابو کی زندگی میں آ گئی۔ یہ ایک ٹیچر تھی اور گاؤں کے گرلز اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی بیٹی تھی جو خود بوائز اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ مریم امی نئی دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں تو میں بھی بڑے شوق سے اس کے پاس گئی۔ وہ قبول صورت تھیں مگر نوخیز لڑکی نہ تھیں، 30-32 برس کی تھیں۔ دادی نے میرا مریم سے تعارف کروایا، اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور پھر مجھے گلے سے لگا لیا۔ سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مریم اچھے دل کی عورت نکلی، اس نے میرا دکھ میری ویران آنکھوں سے پڑھ لیا تھا، تبھی اس کا دل موم ہوا اور والد صاحب سے بھی کہا کہ وہ ابھی ان کے ہمراہ نہیں جائیں گی، کچھ دن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ والد صاحب چلے گئے، مریم دادی اور تائی کی مہمان بن کر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان دنوں اس نے جو میرا حال دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں ٹال سے ٹوٹے پتے کی طرح قدموں میں پڑی تھی، ہر ایک مجھ سے لاپرواہ، مگر میں ہر ایک کی پرواہ کرنے پر مجبور تھی۔ مریم امی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ 1 ماہ بعد ابو آ گئے، وہ نئی شریک حیات کو ساتھ لے جانے آئے تھے، لیکن مجھے ہمراہ لے جانے کی بات نہ کی کہ اس امر پر پہلے ہی ایک سخت تجربے سے گزر چکے تھے۔ مجھے مریم امی کے جانے سے دکھ ہو رہا تھا۔ مختصر عرصے میں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، پیار دیا، رات کو اپنے کمرے میں سلاتیں، پھر کیوں نہ مجھے ان کے جانے کا دکھ ہوتا۔ جب جانے لگیں تو گلے ملی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ ابو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، پوچھا کیا تم بھی چلو گی؟ میں نے مریم امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی چلے گی۔ دادی چپ رہیں مگر تائی اور چچی نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں بھائی، یہ کیسے جائے گی، ابھی تو اسکول میں داخل کروایا ہے، سپارہ بھی پڑھانے کے لیے اماں جی آتی ہیں، قرآن پاک جتنا پڑھا ہے وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ مریم امی کہنے لگیں کیا اسکول شہر میں نہیں ہے اور سپارہ میں خود بھی پڑھا سکتی ہوں؟ کیوں بیٹا، پڑھو گی نا؟ ایسی توجہ بھلا مجھے کہاں نصیب ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا کہ ہاں پڑھوں گی۔ ابو کشمکش میں تھے، ادھر سبھی منع کرنے والے کہ اس کو مت لے کر جاؤ، پہلے بھی اسی وجہ سے تمہارا گھر خراب ہوا تھا۔ ادھر مریم امی کا اصرار تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلے گی۔ تائی اور چچی اس خاطر منع کر رہی تھی کہ میں بھاگ بھاگ کر ان کے گھر کے کام کرتی تھی، ان کو میری وجہ سے سہولت تھی، اور مریم امی میری یہ درگت ان کے ہاتھوں بنتی دیکھ چکی تھیں۔ بہرحال ابو نے بیوی کی رضامندی پا کر کہا کہ چلو نورین، جلدی ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔
میں دوڑی دوڑی کمرے میں آئی اور اپنے چند جوڑے بیگ میں رکھ کر لے آئی۔ امی نے میرے ساتھ مل کر بیگ تیار کروایا اور یوں میں ان کے ساتھ شہر آ گئی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ یہ عورت نہ تھی، ایک مہربان نیک فرشتہ تھی جس نے میری ترستی بلکتی اور سلگتی روح کو اپنی شفقت بھری باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں ایک طرح سے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار سکون ملا اور دنوں میں ہی میری صحت قابل رشک حد تک اچھی ہو گئی۔ ہمیں شہر آئے کچھ عرصہ ہی نہ ہوا تھا کہ دادی جان کی بیماری کا خط آ گیا۔ ابو، امی اور میں ان کو دیکھنے گاؤں چلے گئے۔ تبھی چاچا جان نے ابو سے کہا، اب نورین بڑی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے نعمان سے اس کی منگنی کر دیں۔ والد نے بیوی سے مشورہ کیا، وہ بولیں ابھی یہ کم سن ہے، اسے پڑھنا ہے، جب میٹرک پاس کر لے گی تو منگنی کر دیں گے۔ والد صاحب امی کی ہر بات مانتے تھے۔ انہوں نے بھائی کو یہی جواب دیا تو سارا خاندان ابو سے نہیں بلکہ مریم امی سے بھی ناراض ہو گیا۔ ددھیال میں اس کے بعد امی کے خلاف ایک سازشی مہم چل پڑی۔ ہر فرد ان کو برا سمجھنے لگا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی کلمہ تھا کہ نورین کو اس شہر میں نہیں رہنا چاہیے۔ مریم آزاد خیال عورت ہے، بچی کا ذہن تباہ کر کے رکھ دے گی، اس کو میٹرک کے بعد کالج کا راستہ دکھا دے گی۔ یہ وہی لوگ تھے جب میں معصوم تھی، مجھے رکھنا نہ چاہتے تھے۔ اب ان کو میری اتنی فکر ستانے لگی کہ راتوں کی نیندیں حرام کر لیں۔ یہ میری تائی، چچی اور ان کے رشتہ دار تھے جنہوں نے چند ماہ دودھ ضرور پلایا تھا مگر کسی نے باہوں میں بھر کر پیار نہ کیا تھا۔ ابو ہر وقت مریم امی کو جتلاتے تھے کہ نورین ان لوگوں کی امانت ہے جنہوں نے اسے بچپن میں پروان چڑھایا تھا، رشتہ بھی وہی طے کریں گے۔ مریم امی اس معاملے کو ٹالتی رہیں، مجھے میٹرک تک پہنچا دیا اور قرآن پاک خود بامعنی مجھے پڑھایا۔ جن دنوں میٹرک میں نے پاس کیا، امی کے بھائی ریحان ان سے ملنے آئے۔ ان دنوں اتفاق سے تایا اور چاچا بھی ابو سے زمینداری کے کچھ معاملات طے کرنے شہر آئے۔ میں ریحان ماموں کا احترام کرتی تھی، پھر بھی میں ان سے فاصلہ رکھتی تھی، لیکن تایا اور چاچا کو ریحان کا ابو کے گھر آنا اچھا نہ لگا۔ انہوں نے سوچا کہیں مریم کا رشتہ اپنے عزیزوں میں نہ کر دے۔ انہوں نے ابو کے کان کھائے کہ ہم نورین کو لے کر جائیں گے، یہ میٹرک کے پرچے دے چکی ہے اور اماں جی بھی بیمار ہیں، وہ نورین کے لیے اداس ہیں۔ والد صاحب انکار نہ کر سکے، بھائیوں کے ساتھ مجھے گاؤں بھیج دیا، جبکہ امی چاہتی تھیں کہ ابھی میں گاؤں کے ماحول میں نہ پھنسوں۔ وہ میرا کالج میں داخلہ کروانا چاہتی تھیں۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، انہوں نے مجھ پر بہت محنت کی تھی، روز خود گھنٹہ 2 گھنٹہ مجھے پڑھاتی تھیں، کہتی تھی تم کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، محنت سے پڑھو، دیکھو تمہارے گاؤں میں کوئی ہسپتال ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، تم اپنے خاندان کی پہلی ڈاکٹر بنو گی، اپنے گاؤں میں ہسپتال کھول کر گاؤں کے لوگوں کی دعائیں لو گی۔ یہ صحیح تھا، ہمارے گاؤں کی عورتوں کو طبی امداد میسر نہ ہونے کے باعث نازک حالت میں شہر کا سفر اختیار کرنا پڑتا تھا۔ تبھی امی نے میرے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا اور میں نے عزم کر لیا تھا کہ ضرور ان کے خواب کو اپنی محنت سے تعبیر دوں گی، ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی، گاؤں کی غریب عورتوں کی خدمت کروں گی۔ میرے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ چاچا کچھ اور سوچ کر آئے تھے۔ دادی جان سے کہا کہ یہ مریم عجیب عورت ہے، ہماری جمع سالہ بھتیجی وہاں رہتی ہے اور وہاں اس نے اپنے بھائی کو بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں، بھائی تو رن مرید ہو گئے ہیں، آپ اجازت دیں تاکہ نورین کا نکاح نعمان سے کر دیں۔ دادی بیچاری بستر مرگ پر تھیں، انہوں نے کیا کہنا تھا، اجازت دے دی۔ انہوں نے نعمان کے ساتھ میرے نکاح کی آنن فانن تیاری مکمل کر لی، پھر ابو کو فون کر کے بلا لیا کہ جلدی پہنچو، امی جان کا وقت قریب ہے، وہ اپنی زندگی میں نورین کا نکاح چاہتی ہیں۔ گھبرائے ہوئے ابو اور امی گاؤں پہنچے، ان کو بتا دیا کہ کل شام نکاح کی رسم رکھی ہے۔ وہ بھائیوں کے فیصلے پر چپ ہو گئے، لیکن امی چپ نہ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا اس کو پڑھنے دو، تعلیم مکمل کرنے دو، اتنی جلدی نکاح کی کیا پڑی ہے۔ ابو نے کہا امی جان کی حالت دیکھ کر میں مجبور ہوں، وہ چاہتی ہیں کہ نورین کا نکاح ان کی زندگی میں ہو جائے، اور تم ان کی حالت دیکھ رہی ہو نا، لڑکی سے تو پوچھ لیں۔ امی نے اصرار کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت وہ کیوں کرتے، میرا رو رو کر برا حال تھا، جان چکی تھی آج نکاح کر رہے ہیں، چند دن بعد نعمان سے شادی کر دیں گے، پھر کہا جائے گا کالج اور کیسی پڑھائی۔ امی کو ابو نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ میں بھائیوں کی بات نہیں ٹال سکتا، نورین پر ان کا زیادہ حق ہے، انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔
جب 5 ماہ کی بچی کو اس کی حقیقی ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگر بھاوج دودھ نہ پلاتی اور چھوٹی بھابھی پرورش کا بیڑا نہ اٹھاتی تو کیا یہ زندہ رہ پاتی؟ گویا وہ میری پرورش کا خراج آج وصول کر رہے تھے۔ امی کو ابو کی باتوں سے دکھ تو بہت ہوا، لیکن ان کی حیثیت سوتیلی ماں کی تھی۔ وہ بیچاری اپنی حیثیت سے ڈرتی تھیں، تبھی خاموش ہونا پڑا۔ حالانکہ میری پرورش اور تربیت میں جتنی محنت انہوں نے کی تھی کسی اور نے نہ کی تھی۔ اگلی شام میرا نکاح نعمان سے ہو گیا۔ اس کے بعد تایا چاچا چاچی نے ابو کے گھر جانے نہ دیا اور میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امی کو یاد کر کے میں روتی تھی، مگر افسوس ان رشتہ داروں نے میری امی کو شادی کی تیاریوں میں بھی شامل نہ کیا۔ یقین تھا کہ وہ مجھے یاد کر کے روتی ہوں گی۔ 2 ماہ بعد میری شادی نعمان سے ہو گئی۔ امی ابو بطور مہمان آئے، شادی میں شریک ہوئے۔ مریم امی مجھے گلے لگانا چاہتی تھیں اور میں بھی ان سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر وہ دور رہنے پر مجبور تھیں۔ پھپھو اور سبھی نے ان کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہیں، اس لیے ان کا میری شادی کے معاملات میں دخل دینا زیب نہیں دیتا۔ شادی کے دن میں دلہن بنی سوچ رہی تھی کہ مریم امی دوسری سوتیلی ماؤں جیسی ہوتی تو کیا صحیح نہ ہوتا، جنہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، اور سگی ماں جیسی محبت کرنے والی اس عورت کی کسی نے قدر نہ کی اور مجھ سے دور کر دیا۔ میری شادی کے 4 روز بعد دادی کا انتقال ہو گیا تو امی ابو کو چند دن اور رکنا پڑا۔ جس دن وہ جا رہے تھے میری آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی، آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں امی کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی، مگر میں مجبور تھی، وہ بھی مجبور تھیں۔ دور دور سے محبت بھری نگاہیں مجھے الوداع کہہ کر چلی گئیں۔ آج تک سوچتی ہوں کہ اللہ نے میری قسمت کیسی بنائی تھی۔ 5 ماہ کی ننھی بچی سے ماں کا پیار چھن گیا، پھر جب ماں ملی تو وہ بھی زمانے نے دور کر دی۔ آج پھر وہی بے حس لوگ ہیں اور وہی ماحول ہے۔ انہیں کام کے لیے ایک ملازمہ چاہیے تھی، میری حیثیت اپنے شوہر کے گھر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 5 بچوں کی ماں ہو کر بھی میں اس طرح دن رات ٹال سے ٹوٹے پتے کی طرح سسرالی رشتہ داروں کے قدموں میں ڈول رہی ہوں۔ جو بچپن میں میرے ساتھ سلوک ہوا تھا، آج بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے۔ کسی کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں، کسی کو مجھ سے کوئی پیار نہیں۔ جو سوتیلی ماں نے پیار دیا، آج اس کو یاد کر کے روتی ہوں۔